یہاں نسلہ ٹاور کے متاثرین اور تاجر برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج کے لیے نشست رکھی ہے. آپ کا شکریہ. نسلہ ٹاور کے رہائشی افراد کو اس بات کا بخوبی علم ہے، اور جو بلڈر بھی ہیں اور آباد کے رہنما بھی، کہ ایم کیو ایم پاکستان نے جون کے مہینے میں وزیر اعظم پاکستان سے بھی یہ درخواست کی کہ آپ جس طریقے سے اسلام آباد میں ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کو ریگولرائز کیا گیا ہے تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کے نام پر، اسی کو بنیاد بنا کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں وفاق پاکستان بطور انٹروینر جائے. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس وقت تک ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے رکن خواجہ اظہار الحسن ہماری طرف سے انٹروینر بننے کی اس کیس میں، اور جو کیس ہے 2009 کا، نعمت اللہ خان صاحب نے جو جماعت اسلامی کے رہنما بھی تھے، انہوں نے کراچی کے پارکوں اور نالوں پر تجاوزات کی شکایت کرتے ہوئے ایک پٹیشن دائر کی تھی. بدقسمتی کے ساتھ سپریم کورٹ نے اس پٹیشن کا دائرہ کار اتنا بڑھایا کہ اب جس کا دل چاہتا ہے کہیں پر شکایت لگا کر اور نسلہ ٹاور جیسی نشان عبرت بنانے کی کوشش ہوتی ہے. علادین پاک اسی پٹیشن کا ایک حصہ تھا. ہم نے کہا کہ ہمیں اس میں انٹروینر بننا ہے، سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا. دوسری بار پھر گئے، پھر ریجیکٹ ہوا. ہم نے یہ استدعا کی وزیر اعلیٰ سندھ سے کہ برائے مہربانی حکومت سندھ اس پر کوئی فرم کمٹمنٹ کرے. وجہ اس کی صاف ہے، جو یہاں بہت سارے لوگوں نے بات کی، سب کے علم میں ہے کہ جس شہری نے یہاں فلیٹ خریدا ہے، قبضہ نہیں کیا ہے، آ کے کسی سیاسی پارٹی کا، کسی مذہبی جماعت کا، کسی مزار کا، کسی اور چیز کا جھنڈا نہیں گاڑا ہے، باقاعدہ این او سیز دیکھ کر بینکوں کے ذریعے خرید و فروخت ہوئی ہے. لوکل گورنمنٹ کا، لوکل گورنمنٹ منسٹری کا، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا، اور جو متعلقہ ادارے ہیں، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے، الیکٹرک، سب کی جانب سے اجازت نامے دیکھ کر خریدا ہے، پیسے دے کر خریدا ہے، قبضہ نہیں کیا. ان لوگوں کے ساتھ وہ سلوک نہ کیا جائے کہ جو اس کراچی شہر میں قبضہ کرنے والوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا. یہ بیٹھے ہیں موصف شیخانی صاحب، یہ بخوبی جانتے ہیں 1985 میں بنی تھی گوٹ آباد اسکیم کہ جی کوئی 280 کے قریب قدیمی گوٹ ہیں، ان کو ریگولرائز کیا جائے گا. 1985 ایک طرف، گزشتہ برس تک نئے گوٹ بنا کر سندھ حکومت چاہتی ہے ان کو بیک جنبش قلم ریگولرائز کر دیتی ہے، پانی کا بھی کنیکشن دیتے ہیں، بجلی بھی دیتے ہیں، گیس بھی دیتے ہیں، کوئی پٹیشن نہیں جاتی ان کے خلاف، کوئی عدالت ان کے خلاف نہیں جاتی. اور اگر آپ سفید پوش ہیں، شریف النفس ہیں، قانون پسند ہیں، آپ پیسے دے کر خرید رہے ہیں سرکار کے ریاست کے حکم نامے دے کر، تو آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا. اس لیے ضرورت ہے کہ حکومتیں اس میں انٹروینر بنیں. اس لیے ضرورت ہے کہ حکومتیں کہیں کہ ہم پولیس کو نہیں بھیجیں گے، ہم واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو کنیکشن کاٹنے سے روکیں گے، ہم بجلی کا، گیس کا کنیکشن نہیں کاٹنے دیں گے. 70 اور فیصلے ہیں عدالتوں کے قبضوں کے یا ناجائز شکایات کے خلاف کہ وہاں توڑا جائے. ٹوٹتا ہے تو علادین پاک توڑ دیا گیا یا نسلہ ٹاور توڑ دیا گیا. شیری جناح کالونی اور 10,000 قسم کی مثالیں ہیں. اور میں اس بات کو بھی نہیں مانتا معذرت کے ساتھ کہ the tale of two Karachis, the tale of two towers، کہ اسلام آباد میں ون کانسٹیٹیوشن ایونیو ریگولرائز ہو گیا اور یہاں نسلہ ٹاور نہیں ہو رہا. اسی کراچی کے اطراف میں بحریہ ٹاؤن کو اسی سپریم کورٹ نے ریگولرائز کیا ہے، 485 ارب کا جرمانہ لگایا ہے، لیکن کہا کہ ٹھیک ہے جی بسم اللہ. کیوں؟ کہا کہ تھرڈ پارٹی انٹرسٹ ہے. یہاں تھرڈ پارٹی انٹرسٹ نہیں ہے، یہاں لوگ نہیں رہتے، یا اس لیے کہ یہ بااثر نہیں ہے، بارسوخ نہیں ہے، کسی اہم آدمی کا اپارٹمنٹ نہیں ہے، کسی اعلیٰ ادارے کے عہدیداروں کا یہاں پر اپارٹمنٹ نہیں ہے. یہ زیادتی ہے. سپریم کورٹ سے درخواست ہے عدل کی. عدل یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی بنیاد پر فلاں چیز جائز
اور اسی بنیاد پر دوسری چیز ناجائز. اگر تو نالے پر قبضہ گجر نالے اورنگی محمود آباد والوں نے کیا، غلط کیا، لیکن ریاست آئین پاکستان میں کہتی ہے کہ آپ کو چھت دی جائے گی ہر شہری کو. تو چھت دینا کام تھا. جس طرح جب لیاری ایکسپریس وے بنا تھا تو پلاٹ بھی دیے گئے، پیسے دیے گئے. معذرت کے ساتھ اسی سپریم کورٹ آف پاکستان کی کراچی رجسٹری کی پارکنگ بھی نالے کے اوپر ہے. پارکنگ نالے کے اوپر ہے اسی سپریم کورٹ کی کراچی رجسٹری کی. یقیناً جج صاحبان نے نہیں بنائی، یقیناً کسی شہری انتظامیہ کسی حکومت نے نہیں بنائی، لیکن بنی ہوئی ہے. گجر نالے پر بیٹھا ہوا عام آدمی بلکتا ہوا سوچتا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم نامے میں یہ پارکنگ پہلے قریب آتی ہے یا گجر نالہ پہلے قریب آتا ہے. یہ مسئلہ ہے اہلیان کراچی کا جناب. اس لیے آپ سے استدا ہے. ہم تو گئے بہرحال، یہ بھی گئے، سب گئے، مختلف لوگ گئے ہوں گے اور سب درد مند ہیں کہ یہ روایت شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کی جائے. ورنہ ان کا کہنا بالکل درست ہے کہ کون پاکستان کی حکومت کے ریاست کے این او سیز پر یقین کرے گا. کیا ہر آدمی سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ میرے پاس این او سی ہو، بلڈر مجھے این او سی دکھائے کہ جس میں لوکل گورنمنٹ کا بلڈنگ کنٹرول کے این او سیز ہوں؟ میں کہوں نہیں، میں پہلے سپریم کورٹ میں جاؤں گا، وہ مجھے بتائے گی کہ میں یہاں فلیٹ خرید سکتا ہوں، گھر بنا سکتا ہوں یا نہیں. یہ نہیں ہو سکتا. ہم میں سے بہت سارے لوگ سپریم کورٹ کے وکلاء کی فیس تک دینا افورڈ نہیں کر سکتے. جناب عدالت سے یہ درخواست ہے، یقیناً آئین کی پاسداری ہونی چاہیے، لیکن آئین ایکوالٹی کا، مساوات کا کہتا ہے. جو مساوات ون کانسٹیٹیوشن ایونیو میں ہوئی، جو بحریہ ٹاؤن میں ہوئی، وہی نسلہ ٹاور میں اور کراچی کی دیگر سائٹوں پر ہونی چاہیے. آئین آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ سو موٹو ایکشن لیں. آپ سے درخواست ہے کہ جناب سو موٹو ایکشن کے لیے اس سے بڑی اور کیا بنیاد ہوگی کہ اکراس پارٹی لائنز تمام طبقہ ہے فکر موجود ہیں اور آپ سے گزارش کر رہے ہیں. آپ کے رجسٹرار کے کان پر جوں رینگنی چاہیے اور آپ تک یہ بات آنی چاہیے کہ اس پہ سو موٹو لیا جائے، فل بینچ بنائی جائے. نظیریں آپ ہی کی کورٹ کی ہم نے تو پاکستان کی عدالت میں دیکھا ہے، برطانیہ کی، بھارت کی کورٹوں کی نظیریں پیش کی جاتی ہیں. میں تو 2 سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کے 2 فیصلے نظیر کے طور پر پیش کر رہا ہوں. شاہراہ دستور ون کانسٹیٹیوشن ایونیو، بحریہ ٹاؤن کراچی. اس سے آگے کی بات نہیں کر رہا. یہ آپ سے درخواست ہے جناب، استدا ہے کہ عدل کے نام پر، عدل وہی ہے کہ جس میں سب کے ساتھ یکساں سلوک روا رکھا جائے. یہاں پر کراچی والوں کے شکوے ہیں، یہ جائز شکوے ہیں، کوئی حکومت مرہم نہیں رکھ رہی. آپ سے توقع ہے کہ آپ تو مرہم رکھیے. کیوں؟ کیونکہ آپ عدل کریں گے، آپ سیاست نہیں کرتے، اس لیے آپ سے توقع ہے. اس لیے ہم سب یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، آواز لگا رہے ہیں. ہم عدالت سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ کے فیصلے عدل کی بنیاد پر ہوں گے تو رہتی دنیا تک لکھے جائیں گے. اور یہ درخواست آپ سے کرنا کوئی توہین عدالت نہیں ہے جناب. ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اس پاکستان میں نظیریں ہیں، لوگوں نے سپریم کورٹ کی چھت پھلانگ لی ہے، لوگوں نے سپریم کورٹ کے جگلوں پر میلے کپڑے لٹکا دیے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو درخواست کر رہے ہیں آپ سے. لیکن کیا یہ روایت ہے کہ جو طاقت کی بنیاد پر عدالتوں پہ چڑھ دوڑے اس کی بات سنی جائے، اور جو لوگ شرفاء کے طریقے سے قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر بات کریں ان کی بات نہیں سنی جائے؟ تو یقین جانیے کہ کل کے آنے والا پاکستان اور کل کا کراچی آج سے زیادہ انسٹیبل ہوگا، آج سے زیادہ عدم استحکام کا شکار ہوگا. یہ آپ سے درخواست. اور انتہائی شرمناک ہے جو کل پولیس نے کیا. میں اس بات کو نہیں مانتا، کسی پولیس افسر میں نہیں ہے اتنی جرات کہ وہ وزیر داخلہ کے پوچھے بغیر ایسے یہاں پر آ کر لاٹھی چارج کر سکے. ہم پر ہوئے نا ماضی میں، ہم پر ہوئے ماضی میں. مجال ہے جواب دیں آئی جی. آپ عوام کے خادم ہیں، آپ کو پیسے ہمارے ٹیکسوں سے ملتے ہیں جو آپ کی تنخواہیں ہیں. ہمیں پتہ ہے یہ ڈھکوسلے بازی اگر کوئی کر لے حکومت میں سے، ایسا ہو نہیں سکتا. کیا سپریم کورٹ کے رجسٹرار براہ راست یہاں کے ڈی ایس پی کو کہہ رہے تھے کہ جا کے مارو؟ چین آف کمانڈ ہے پولیس کی.
اس کے جواب دہ وزیر داخلہ ہیں جو اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ ہیں. آپ سے جواب دہی بنتی ہے. کیسے لوگوں کو مارا یہاں پر؟ یہاں کیا کر رہے تھے؟ گولی چلا رہے تھے. یہاں پر پولیس والوں کو مار رہے تھے. یہاں پر تھانوں پہ حملہ کر رہے تھے. یہاں پولیس موبائلوں پہ قبضہ کر رہے تھے. اپنے حقوق کے لیے بات کرنے آئے, آپ یہاں پہ گولی چلائیں, ڈنڈے ماریں ان لوگوں کو جو آپ کی پوری کابینہ سے بڑھ کر ٹیکس دیتے ہیں. ان لوگوں کو آپ مارے. شرم آنی چاہیے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور پرائیویٹ پراپرٹی میں کھڑے تھے. اور آخری بات, سپریم کورٹ آف پاکستان نے صرف یہ نہیں کہا کہ گرا دو فلاں چیز کو, گجر نالے کے لیے بھی یہ کہا, نسلا ٹاور کے لیے بھی کہا. حکومت کو کہا ہے معاوضہ دیں, مارکیٹ ریٹ کے اوپر دیں, کمپنسیٹ کریں. حکومت کیا کر رہی ہے؟ وہ کہتی ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. پیسے کس بات کے نہیں ہیں؟ 275 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ہے اس صوبے کا. 350 ارب روپے کراچی شہر سے انڈائریکٹ ٹیکس جمع ہوا ہے پچھلے سال. جتنا پورے سندھ سے زرعی انکم ٹیکس جمع نہیں ہوا, اس سے زیادہ کراچی والوں نے ٹریفک چالان دیا ہے. اس حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمیں دے دیں, ہم سے ٹریفک چالان سے یہاں کے لوگوں کی جو ہے کمپنسیشن کر دیں گے. تو کمپنسیشن کرے حکومت. یہ زیادتی ہے کہ آپ کہیں میں توڑوں گا, پیسے نہیں دے سکتا. اور فی الوقت یہ جو ہو رہا ہے رات میں چوری چھپے اس کو توڑنا ہے. میں نام لے سکتا ہوں, سیاسی بات ہو جائے گی کہ کس کس کے محل بنے ہوئے ہیں کراچی میں, وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے. وہاں جا کر توڑنا شروع کریں. اگر آپ نے عوام کے لیے توڑنا ہے, یہ کسی نالے پر قائم نہیں ہے, یہ کسی اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر قائم نہیں ہے یہ عمارت, بلکہ یہ لوگوں کی حق حلال کی کمائی ہے.